بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ناظرین، انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے۔ ایک انسان سے، خواہ وہ مسلمان ہے یا کافر، دن میں نہ جانے کتنے گناہ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ ہم ان کو اگر شمار کرنا شروع کریں تو یہ شمار بھی نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ پھر یہ حقیقت بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، اور بالآخر ہم سب کو اپنے وطن اصلی، یعنی جو زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، اس کی طرف کوچ کرنا ہے۔ صوفیاء کرام نے ہمیشہ مخلوق خدا کو اسی حقیقت کی یاد دہانی کرائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ اللہ جس نے موت و حیات کو بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ میرے جد اعلیٰ حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ اکثر اوقات یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ صورت از بے صورتی آمد بروں، باز شد انا الیہ راجعون، کہ صورت بے صورتی سے وجود میں آئی اور بالآخر اس کو پھر اسی بے صورتی کے عالم کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا اور نیک کام کر کے آخرت کی تیاری کرنا، یہی مقصد حیات ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو بجز اس کے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین، جو انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، لذات دنیاوی کے حصول کے لیے زندگی جیسی نعمت کو ضائع کر دیتا ہے، کبھی مال پیسے کے پیچھے، کبھی عزت و شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ انسان بالآخر اس بازار دنیا سے بے نیل و مرام چلا جاتا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ کتنے ہی بادشاہ اور سلاطین آج زیر زمین مدفون ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں کس عیش و عشرت میں گزاریں، آج ان کو دنیا یاد ہی نہیں کرتی۔ لیکن اگر آپ آج کسی عارف باللہ یا ولی کامل کے مزار پر چلے جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی برگزیدہ ہستیاں فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ کا مصداق ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ انہوں نے تمام عمر اللہ کا ذکر کیا، جس کے بدلے میں اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ اب اللہ تو جسم سے پاک ہے، لہٰذا اللہ رب کریم اپنی مخلوق کی زبان سے اپنے مقبول بندوں کا ذکر کراتا ہے، اور اس طرح ان کا نام رہتی دنیا تک قائم رہتا ہے۔ اب ناظرین، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں برگزیدہ اور نیک لوگ کون ہوتے ہیں؟ تو ناظرین، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات نفسانی کی سرکوبی کرتے ہیں اور قرب الہی کی لذتوں سے سرشار ہوتے ہیں۔ صوفیاء کرام نے ہمیشہ اپنی توجہات کو دنیاوی لذات سے ہٹا کر اخروی اور ابدی نعمتوں کی طرف مرکوز رکھا۔ انہوں نے ہمیشہ نفس کی نفی کی۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفس کا معنی کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم کس درجے پر فائز ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں آپ نہایت غور سے سنیں، تاکہ ویڈیو کے اختتام پر ہم سب اپنا جائزہ لے سکیں کہ ہم پر نفس کی کون سی قسم حاوی ہے۔ ناظرین، نفس کے بہت سے معنی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف 2 معنی کو زیر بحث لائیں گے۔
پہلا معنی یہ ہے کہ نفس اسے کہتے ہیں جو انسان میں غصے اور شہوت کو ابھارتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ نفس سے مراد انسان میں مذموم اور بری صفات پیدا کرنے والی قوت ہے۔ اسی لیے اور یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام ہمیشہ مجاہدہ نفس کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ہم جس معنی کو لیں گے وہ یہ دوسرا معنی ہے کہ نفس ایک روحانی لطیفے کو کہتے ہیں۔ لطیفہ ایک باریک چیز کو کہتے ہیں۔ انسانی جسم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فیض کو قبول کرنے کے لیے کچھ قوتیں رکھی ہیں، ان میں سے ایک لطیفہ نفس ہے۔ لطیفہ نفس کی 3 اقسام ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ملتا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم صرف لطیفہ نفس پر بات کریں گے، باقی لطائف کے متعلق پھر کسی نشست میں انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لطیفہ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو برے کام کرنے پر اور دنیاوی لذات حاصل کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ یعنی یہ نفس جو ہوتا ہے انسان کو امارگی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس نفس امارہ کا ذکر قرآن کریم میں ہمیں ان الفاظ میں ملتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں کہتا کہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ جس انسان پر نفس امارہ حاوی ہوتا ہے وہ انسان کو کوئی بھی نیک اور اچھا کام نہیں کرنے دیتا، بلکہ اس انسان کو گناہ کرنے پر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ ایسے انسان کو دل میں افسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں برا کام کر رہا ہوں، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ اس انسان میں سے احساس کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، لیکن نماز نہ پڑھنے سے اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اور اس کا نفس اس پر افسوس اور ملامت بھی نہیں کرتا۔ اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ پھر ناظرین، نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ، جس کے متعلق قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یعنی اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ ناظرین، اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نفس لوامہ وہ نفس ہوتا ہے جو گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے۔ یہ نفس لوامہ نفس امارہ سے بہت بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ گناہ کرنے پر ملامت تو کرتا ہے، جبکہ نفس امارہ گناہ کرنے پر ملامت بھی نہیں کرتا۔ یعنی انسان سے گناہ ابھی بھی سرزد تو ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد انسان کا نفس جو ہوتا ہے وہ اس پر ملامت کرتا ہے کہ تجھے یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثلا اگر ایک انسان نماز قضا کر دیتا ہے تو اس کا نفس اسے ملامت کرتا ہے کہ تجھے نماز وقت پر ادا کرنی چاہیے تھی اور تو نے اسے قضا کر کے برا کیا۔ ناظرین، یہ نفس لوامہ ہوتا ہے۔ پھر نفس کی تیسری قسم کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں، یعنی اطمینان والا نفس۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آ، ایسے کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ ناظرین، بہت کم خوش نصیب اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے اولیاء اور نیک و صالح ارواح اس نفس مطمئنہ پر فائز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میرے جد اعلیٰ حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، یعنی بہت کم خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو سمندر کی تہ سے موتی لے کر نکلتے ہیں۔
نفس مطمئنہ پر فائز لوگ ایسے ہی نایاب ہوتے ہیں جو تا حد امکان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھتے ہیں۔ ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کوئی گناہ جان بوجھ کر نہ کریں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ انہی لوگوں کو اولیاء یا صوفیاء بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مقصد حیات یاد رکھتے ہیں۔ وہ تمام زندگی اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج اگر ہم نگاہ اٹھا کر دنیا کے ماحول کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کی دنیا مادہ پرست دنیا ہے، جہاں قدر و قیمت ہے تو صرف مال اور پیسے کی۔ اس بازار میں انسان کی قدر نہیں ہے۔ آج ہر انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں سرگرداں نظر آتا ہے۔ حرص و ہوس کے جال میں ہم سب لوگ اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں کہ اب اس سے رہائی بہت مشکل نظر آتی ہے۔ کسی کے پاس اگر 100 روپے ہیں تو وہ 1000 کی تلاش میں ہے، کسی کے پاس اگر 1000 روپے ہیں تو وہ لاکھ کی تلاش میں ہے، اور ناظرین، کسی انسان کے پاس اگر 1,00,000 روپے ہیں تو وہ کروڑ کی تلاش میں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی خواہشات کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ انسان ابھی ایک چیز حاصل نہیں کرتا کہ دوسری چیز کی لالچ میں پڑ جاتا ہے، دوسری چیز کی لالچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے شخص کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس انسان کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ دنیاوی مال پیسہ انسان کے کس کام آئے گا جب کہ وہ دنیا سے صرف اپنے اعمال کا سرمایہ ہی لے کر جائے گا۔ ناظرین، دین اسلام ہمیں ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ یعنی اگر کمانا ہے تو بے شک رزق حلال کماؤ، اور یہ بھی سچ ہے کہ دولت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے جسے حلال طریقے سے کمانا چاہیے، حرام طریقے سے نہیں۔ لیکن انسان کو دولت حاصل کرنا یہی مقصد حیات نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ اسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تکمیل کر کے اپنے لیے اعمال خیر جمع کرنے چاہیے جو قبر اور آخرت میں اس کے کام آئیں گے۔ دنیاوی مال پیسہ تو ادھر ہی رہ جائے گا۔ اسی لیے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رفت و منزل بدیگر پرداخت، واں دیگر پخت ہم چنی ہوسے، ویں عمارت بسر نہ برد کسے۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ جو کوئی دنیا میں آیا اس نے آ کر ایک نئی عمارت بنائی، یہ سوچ کر کہ میں اس میں عیش و عشرت کے ساتھ رہوں گا، اپنی زندگی بسر کروں گا۔ لیکن بالآخر جب وہ انسان دنیا سے گیا تو وہی عمارت جو اس نے تعمیر کی تھی کسی اور کے حوالے کر گیا، اور اب اس عمارت میں کوئی اور رہتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا شخص جس نے خواہشات کی عمارت بنانا چاہی، تو یہ ایسی عمارت ہے جو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پرفتن دور میں اپنا قبلہ درست رکھیں اور اپنے مقصد حیات کو کسی صورت نہ بھلائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یہی مقصد حیات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مقصد حیات کو سمجھنے اور اسے یاد رکھنے اور نفسانی خواہشات سے آزاد ہو کر اللہ کی عبادت اور اس کی مخلوق کی خدمت کرنے میں اپنے آپ کو ہمیں مصروف رکھے، تاکہ ہم
صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔